بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سنن ابی داود کا سبق نمبر 9 چل رہا ہے، اور اس اسباق کے اندر ہم رسالۃ الامام ابی داود السجستانی الی اہل مکہ فی وصف سننہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم اس رسالہ کے 3 حصے پڑھ چکے ہیں، آج ہم چوتھا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آگے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ ہم نے سابقہ جو سبق تھا اس میں کیا کیا چیز پڑھی تھی۔ اسکرین پہ مکمل خلاصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج کے سبق کے جو ہمارے اہم پوائنٹ ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ دعوی استقصاء روایات، کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ فقہی روایات کو سب سے زیادہ انہوں نے جمع کیا، استقصاء انہوں نے کیا ہے، اس کی تفصیلات دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ احکام اور غیر احکام روایات کی تعداد کے متعلق ائمہ کے جو اقوال ہیں ان اقوال کو پڑھیں گے، اور ان اقوال کے جو وجوہات اختلاف ہیں، اسباب اختلاف ہیں، مختلف اقوال ہونے کی وجوہات ہیں، ان کو بھی معلوم کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلا ہمارا جو نقطہ ہوگا وہ ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کے قول فہو صالح کی وضاحت۔ یہیں پہ آگے ایک عبارت آنے والی ہے جس میں امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث پہ حکم لگانے سے یا کلام کرنے سے میں رک جاؤں، وہاں پہ سکوت اختیار کیا ہو تو وہ صالح ہوگا، وہ روایت صالح ہوگی۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی انشاءاللہ آج کے سبق میں آنے والا ہے۔ باقاعدہ طور پہ عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں سے آج کی ہماری عبارت شروع ہوتی ہے وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا جَمَعَ عَلَى الْإِسْتِقْصَاءِ غَيْرِي، اور میں نہیں جانتا کسی کو بھی کہ اس نے میرے علاوہ استقصاء کیا ہو ان روایات کا۔ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَّالِ قَدْ جَمَعَ مِنْهُ قَدْرَ 900 حدیث، حسن بن علی الخلال نے 900 روایات کے قریب جمع کی تھی فقہی جو روایات ہیں۔ وذکر ان ابن المبارک رحمہ اللہ قال، اور انہوں نے یہ بھی نقل کیا کہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں السنن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو 900 حدیث، کہ سنن کی روایات، فقہی روایات، احکام والی روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ تقریباً 900 ہیں۔ فقیل له، تو ان سے کہا گیا ان ابا یوسف قال ہی 1100، ان سے کہا گیا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1100 ہیں۔ قال ابن المبارک، ابن مبارک فرماتے ہیں ابو یوسف یاخذ بتلک الحنات من هنا وها هنا نحو الاحادیث الضعیفہ، ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام ابو یوسف تو یہاں سے بھی اٹھا لیتے ہیں وہاں سے بھی اٹھا لیتے ہیں، یعنی ضعیف روایات کو بھی جمع کر لیتے ہیں۔ وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، اور میری کتاب کے اندر جو ایسی احادیث موجود ہوں گی جن میں شدید ضعف پایا جاتا ہے، وہن پایا جاتا ہے، تو میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ ومنه ما لا يصح سنده، اور کچھ ایسی روایات بھی ہیں کہ جن کی سند صحیح نہیں ہے۔ وما لم اذكر فيه شيء فهو صالح، اور جس کے بارے میں کوئی کلام نہ کروں تو وہ صالح ہوگی۔ وبعضها اصح من بعض، اور بعض پر راجح ہوگی، یعنی بعض اس میں سے بعض پر راجح بھی ہیں۔ یہ جو بعض والے کلمات ہیں وما كان في كتاب من حدیث سے لے کر بعضها اصح من بعض، یہ تفصیل کا متقاضی ہے، تو آگے چل کے انشاءاللہ تفصیلاً جب ہم اس سے بات کریں گے تو یہ عبارت بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں ان فوائد کی طرف اور ان اہم جو ہے نقطوں کی طرف جو ہمیں اس عبارت سے معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دعوی استقصاء فقہی روایات۔ ابتدا کے اندر تو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنا دعویٰ ذکر کیا کہ میرے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کو میں جانتا ہوں کہ جس نے مکمل احاطہ کیا ہو فقہی روایات کا۔ حسن بن علی الخلال کو بطور مثال ذکر کیا کہ ان کو دیکھ لیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ 900 روایات ہیں صرف جو فقہ سے متعلق ہیں۔ اور آگے پھر ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کرنے کے بعد امام ابو یوسف پہ جو اعتراض ہے اس کو بھی نقل کیا۔ تو قبل اس کے کہ میں دیگر ائمہ کا جو روایت سے متعلق اقوال ہیں ان کو بھی نقل کروں، یہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر جو اعتراض ہوا ہے اس کو نقل کر دیتا ہوں۔
امام ابو یوسف رحمہ کے بارے میں جو ابن مبارک رحمہ نے کہا کہ وہ 1100 جو روایات کہتے ہیں یہ خام خواہ کی کثرت ہے، اس میں ضعیف روایات بھی آ جاتی ہیں، کمزور روایات بھی آ جاتی ہیں، تو علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن المبارک رحمہ اللہ کا یہ اعتراض درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ من ائمۃ الاجتہاد المکثرین من الحدیث ہیں، یعنی ایک تو مجتہد ہیں، امام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روایات کی نقل کرنے میں مکثرین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کثیر تعداد والے جو روایات والے افراد ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی خاص نظر ہے ان روات کے بارے میں جن کو انہوں نے اپنے زمانے میں پایا ہے، جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ امام ابن المبارک رحمہ اللہ چونکہ وہ مکمل طور پہ علم کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کیے ہوئے تھے، ان کے دیگر کام بھی تھے، مجاہد بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا تیسرا حصہ وہ علم کو دے رہے تھے، تو اس لیے ان کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں یہ قول کہنا اور ان کے شیوخ کے بارے میں یہ قول کہنا کہ اس میں ضعیف بھی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو یہ کہہ کے ان کے اس قول کو رد کیا کہ وہ ضعیف روایات نقل کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ علم کے میدان میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے بہت آگے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی علم کے لیے وقف کر رکھی تھی، جب ابن مبارک رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے وہ 1/3 حصہ علم کی اشاعت کے لیے استعمال ہو رہا۔ اگلی بات جو کرنی تھی وہ یہ ہے کہ احکام اور غیر احکام روایات کی تعداد کے متعلق ائمہ کے جو اقوال ہیں، تو اس میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، کچھ مکمل تعداد کو بیان کرتے ہیں یعنی احکام والی روایات ہوں یا غیر احکام والی، اور کچھ وہ اقوال ہیں جس میں صرف احکام والی روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے النکت علی کتاب ابن صلاح میں یہ نقل کیا ہے کہ ابو جعفر محمد بن الحسین البغدادی نے اپنی کتاب التمیز میں نقل کیا ہے کہ امام ثوری، امام شعبہ، امام یحییٰ بن سعید القطان، امام ابن مہدی یعنی عبد الرحمن بن مہدی اور احمد بن حنبل اور دیگر جو اس نوع کے اس درجے کے ائمہ ہیں، ان کے نزدیک روایات کی جو مجموعی تعداد ہے، وہ روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن نقل ہیں، مسندن نقل ہیں، صحیح روایات ہیں، ان کی تعداد اگر تکرار کو حذف کیا جائے تو 4400 بنتی ہے، یعنی 4400 بنتی ہے، جبکہ اسحاق بن راہوے سے نقل کیا گیا ہے کہ 7000 اور کچھ روایات وہ صحیح بلا تکرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسندن نقل کی گئی ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حلال اور حرام سے متعلق جو روایات ہیں ان کی تعداد 800 ہے، جبکہ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں یعنی صرف صحیحین میں بخاری اور مسلم میں جو احکام کی روایات ہیں ان کی تعداد تقریباً 2000 ہے، اور امام ابو داؤد السجستانی ابن مبارک رحمہ اللہ سے جو قول نقل کیا وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 900 روایات ہیں جو حلال اور حرام سے متعلق ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم بن حمزہ نے کہا کہ ابراہیم بن سعد کے پاس ابن اسحاق رحمہ اللہ سے جو روایات صرف نقل کی گئی تھیں ان کی تعداد 17000 تھی، اور یہ تمام تر روایات احکام کے باب میں تھیں، مغازی اس کے علاوہ تھے۔ تو اس قول کے بارے میں تو علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی صراحت بھی موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی 17000 روایات تھیں یہ حذف تکرار کے ساتھ نہیں تھیں بلکہ وجود تکرار کے ساتھ تھیں۔ اگر احکام والی روایات کو حذف تکرار کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا ہے۔ ایسے ہی محمد بن سماعہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں حسن بن زیاد کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابن جریج رحمہ اللہ سے میں نے یعنی حسن بن زیاد نے 12000 روایات نقل کی ہیں، اور یہ وہ 12000 روایات تھیں جو سب کی سب ایک فقیہ کی محتاج تھیں، فقیہ کا ان کو احتیاج تھا سمجھنے کے لیے، تو یہ بھی چونکہ بغیر حذف تکرار کی تھیں تو یہ تعداد اس لیے زائد نظر آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ائمہ کے اقوال مختلف کیوں ہیں روایات کو کی تعداد بیان کرنے کے لیے؟ کوئی 12000 کہتا ہے، کوئی 17000 کہتا ہے، کوئی 10000 کہتا ہے، کوئی 800 کہتا ہے، کوئی 900 کہتا ہے، 2000، یہ مختلف اقوال ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اقوال میں اختلاف کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں۔
تو دیکھیے سب سے پہلی جو وجہ ہے اس روایات کے اختلاف کو بیان کرنے میں وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی معلومات کے مطابق ذکر کیا، چونکہ ایسا نہیں تھا کہ ساری اس وقت روایات کتابوں میں مدون ہو کے ہر فرد کے پاس پہنچ چکی تھیں، کیونکہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں اکٹھا ہونا اور سارے علم کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا یہ ایک ناممکن سی چیز تھی، روایات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں، تو اس لیے جس امام کو جتنی روایات پہنچی ان کے علم میں آئی انہوں نے اس کے متعلق اسی کے مطابق قول نقل کیا، قول ذکر کیا۔ دوسری بات، شمار کے طریقے اور حذف تکرار میں اختلاف ہے۔ شمار کے جو طریقے میں اختلاف ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک متن ہے اور اس کی 10 20 30 40 جتنے مطلب متعدد اس کی اسانید ہیں، تو آیا یہ ایک روایت شمار ہوگی یا متعدد روایات شمار ہوگی؟ اب جس نے کہا متعدد روایت شمار ہوں گی اس کے ہاں عدد بڑھ جائے گا، اور جن کا قول یہ ہے کہ صرف ایک روایت سمجھی جائے گی تو ان کے ہاں پھر تعداد کم ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے شمار کے طریقوں میں اختلاف آ سکتا ہے کہ متن کے اندر ایک لفظ اضافی ہے، ایک لفظ کم ہے، تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق ہے، تو اس اعتبار سے پھر شمار کے طریقے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حذف تکرار میں اختلاف ہے۔ پہلے تو یہ کہ اس تکرار کو حذف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، جس نے حذف نہیں کیا اس کے ہاں تعداد زیادہ، جنہوں نے حذف کیا ان کے ہاں تعداد کم۔ پھر کس کو تکرار کہیں گے؟ آیا کسی روایت میں کوئی اضافی جملہ یا اضافی فائدہ موجود ہے جو دوسری روایت میں نہیں ہے، اور اس میں ایسا اضافی فائدہ موجود ہے جو اس روایت میں نہیں ہے، تو اب کیا یہ تکرار کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ تو اس میں بھی اختلاف ایک فطری بات ہے، تو اس لیے تعداد میں شمار کرنے میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایسے ہی کچھ روایات اصالتاً احکام کے باب میں نہیں ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا یہ جو روایت ہے یہ احکام میں شامل ہوگی یا غیر احکام میں شامل ہوگی؟ اب بعض روایات ایسی تھیں جو اصالتاً اصلاً احکام کے لیے نہیں ہیں لیکن ان سے احکام ثابت ہو رہے ہیں، اب اس کو احکام والی روایت کی تعداد میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس میں پھر اختلاف ہو گیا، جس نے شامل کیا تو ان کی ہاں تعداد بڑھے گی، جنہوں نے شامل نہیں کیا تو ان کی ہاں تعداد کم ہوگی۔ ایسے ہی اگر ایک روایت ہے اس سے احکام ثابت ہوتے ہیں تو آیا یہ روایت جو ہے چونکہ اس کے باب کے دیگر مسائل اور اکثر مسائل دوسری روایت میں بھی موجود ہیں، یہ ایک علیحدہ روایت سمجھی جائے گی یا ضمناً اسی روایت کے تحت اس کو شامل کر لیا جائے گا، اور جو زیادہ مسائل پر جامع روایت ہے اس کو اصل بنا لیا جائے گا، مستقل بنا لیا جائے گا، اور اس کو اس کے ضمن میں شامل کیا جائے گا؟ اس میں بھی اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے پھر ائمہ کا قول جو تعداد کے بارے میں تھا اس میں اختلاف ذکر ہوا۔ یہی جو ہے بات وہ قرآنی آیات کے بارے میں بھی ہے کہ یوں تو جو اصالتاً احکام والی آیات ہیں ان کی تعداد 500 کے قریب ہے، لیکن قرآن پاک میں اس سے 10 گنا زیادہ آیات موجود ہیں جن سے آپ ضمناً مسائل کا استخراج کر لیتے ہیں، اس سے مسائل کو نکال لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان روایات کے بارے میں بھی ہے کہ بہت ساری روایات ایسی ہیں جن سے آپ مسائل تو نکال لیتے ہیں لیکن اصالتاً وہ احکام والی روایت نہیں کہلاتی۔ ایسے ہی صحیح و ضعیف روایات کی تعیین میں اختلاف، یہ ایک بہت بڑا میدان ہے کہ ائمہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اب چونکہ یہ جتنی بات ہوئی ہے جو تعداد ذکر کی گئی ہے صحیح روایات کی گئی ہے، ابتدا میں اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ وہ صحیح روایات ہو، المسندہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الصحیحہ۔ تو اب کون سی روایت صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، اس میں ائمہ کا کافی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، شرائط کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، پھر شرائط کی تطبیق میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، پھر روات کے حالات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، روات پہ حکم لگانے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے ائمہ کے تعداد کے شمار میں کہ یہ کتنی تعداد ہے، یہ صحیح روایت ہے نہیں ہے ضعیف ہے۔ تو اب جب اس میں اختلاف ہوا تو لازمی طور پہ آگے جو تعداد ہوگی اس میں بھی اختلاف ہوگا۔ بہرحال یہ چند وجوہات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پہ ائمہ کا آپس میں اس تعداد کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کو اختلاف تباین یا تناقض کہا جائے، بلکہ یہ ایک فطری اختلاف ہے، کیونکہ شمار کرنے کے طریقے مختلف، اس میں اصالتاً احکام میں شامل نہیں شامل، صحیح ضعیف، اور ہر ایک کی اپنی معلومات، تو یہ کوئی ایسا تباین نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ غلط اور وہ ٹھیک، سب ٹھیک ہے۔ اس میں کسی کے قول میں اضافہ ہے، کسی کے قول میں کمی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے شمار کرنے اور دیگر وجوہات جو آپ کو بتائی ہیں ان وجوہات کی بنا پہ اس میں اختلاف ہوا ہے۔ آج کی چونکہ ویڈیو ہماری لمبی ہو گئی ہے،
اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی طویل ہے، وہ ما کان فی کتابی، یہاں سے آگے، تو اس کو ہم فی الوقت اگلی ویڈیو پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر لے آتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پر آج کے سبق کا خلاصہ موجود ہے، 3 جو ہے وہ اہم پوائنٹس کی صورت میں۔ اس کو بھی آپ اپنے پاس نقل کر لیں، اور آج کی ویڈیو کا جو سوال ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ احکام اور غیر احکام روایات کی تعداد کو تفصیلاً بیان کریں، ائمہ کے اقوال اور وجوہات اختلاف کو بھی ذکر کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پھر جو آج کی اس ویڈیو میں رہ گیا ہمارا سبق اسی کو پڑھیں گے، وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد، یہاں سے لے کر وبعضها اصح من بعض یہاں تک۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔